جس ڈگر پہ پاکستان کی سیاست کو پاکستان کے وہ پرانے چہرے جنہوں نے اس قوم اور ملک کے لوگوں کا خون پسینہ جو جس طرح سے چوسا ہے، جس طرح سے ملکی معیشت کا پٹھا بٹھایا ہے، جو سیاسی صورتحال آپ سب میڈیا ہمیشہ کوریج آپ دیتے رہے، اور عوام کے منتخب نمائندوں کو، عوام کی منتخب حکومت کو جس طرح بے دردی اور بیرونی ہاتھ، بیرونی طاقت کے سامنے اپنی ذاتی جائیداد، اپنی ذاتی مقاصد کو بچانے کے لیے ایک منتخب حکومت کے اوپر جس طرح سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے، یہ ہم گلگت بلتستان والوں کے لیے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آج ہم پیش اپنے آپ کو کریں کہ گلگت بلتستان وہ خطہ ہے جو پچھلے 75 سالوں سے اپنا آئینی حق مانگ رہا ہے، اور ہمارے اس آئینی حق کے حوالے سے عمران خان صاحب جب گلگت بلتستان بحیثیت وزیر اعظم تشریف لائے، انہوں نے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ دینے کا اعلان کیا، اور اس کے اوپر وہاں پہ ایک کمیٹی بنی، ایک وفاقی سطح پہ کمیٹی بنی۔ اس کمیٹی کا حصہ ہم یہاں آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہوئے سارے حضرات اس کمیٹی کا حصہ تھے، جس نے منسٹری آف لا اور گلگت بلتستان کشمیر افیئرس کی منسٹری میں ساری کنسنسس کر کے اپنے سگنیچرز کے ساتھ وہ ڈاکومنٹس ہم نے سامنے کیے، اور اگلے 10 سے 15 دنوں میں ریجیم چینج کی سٹوری سامنے آ گئی۔ تو ہمارے لیے یہ 73 سالوں کا ایک بہت بڑا خواب تھا، جو ان سیاسی نوسربازوں نے جس طرح سے ہمارے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے گلگت بلتستان کی، کہ گلگت بلتستان وہ خطہ ہے جہاں پاکستان کی آرمی کے حوالے سے سب سے زیادہ قربانیاں ہیں۔ ہمارے ہر قبرستان کے اوپر 5-10 جھنڈے آپ کو شہداء کے ملیں گے۔ یہ وہ خطہ ہے، یہ مطلب پاکستان کا ایک فخر ہے، ٹاپ کا علاقہ ہے، بغیر کسی تنخواہ کے ہمارے لوگ بارڈروں کے محافظ ہیں۔ تو مرکزی حکومت جو آج پی ڈی ایم کی جو بنی ہے، اس حکومت نے جس طرح معیشت کا پٹھا بٹھایا، اور جس طرح سے آئی ایم ایف کے سامنے دنوں کے اندر اندر وہ لیٹ گئے، اور جس طرح اس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ ان کا جو گٹھ جوڑ آپ سب کے سامنے، یہ تو وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب کو ایجنٹ کہا کرتے تھے، اور آج عملی طور پہ ایجنٹ خود بن کے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ پلس ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو مذہبی سیاسی جماعتیں کہتے ہیں، تو یہ ایک شرم کی بات ہے کہ آپ نے اپنا ضمیر خود تو آپ پہلے سے بیچتے رہے، لیکن آج آپ نے سودا جو کیا ہے امریکہ کے ساتھ، آپ نے اسرائیل کے ساتھ، کہ آپ نے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کے ایمان کو آپ نے بیچنے کی کوشش کی ہے، لیکن عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ خان صاحب کا کسی بھی جگہ اگر چھوٹا سا کنونشن ہو جاتا ہے تو وہ جلسے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو ان کا انشاءاللہ یہ جو گٹھ جوڑ ہے، یہ بہت تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ یہ ٹوٹ بھی جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے انہوں نے حکومت میں آتے ساتھ ہی، ابھی جون کا مہینے میں ہم داخل ہو رہے ہیں، ہمارا بجٹ جو ہے وہ یہاں 8-10 جون کو پیش ہوگا، قومی اسمبلی میں صوبوں میں ہوگا، ہمارے گلگت بلتستان میں 18 سے 20 تاریخ شاید جون کا ہم بجٹ کی ڈیٹ دے دیں۔ تو اس سے قبل وہاں پہ جو ہماری سبسڈیز ہیں گندم کی، جس کے اوپر ہماری پوری قوم ہمیشہ متحد رہی ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو پورے گلگت بلتستان کو آپ اگر ایک طریقے سے محتاط اندازے کے مطابق میں کہوں کہ 72,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ، جو کے پی کے سے شاید کوئی 94% بنتا ہے کے پی کے کا، اس کا کلٹیویٹڈ لینڈ ٹوٹل 2% ہے، جس کی بدولت وہاں پہ گندم کی سبسڈی دی گئی تھی۔ آج آئی ایم ایف کی مان کے وفاقی حکومت پی ڈی ایم گلگت بلتستان کے عوام کو انہوں نے بھوکا مارنے کا جو فیصلہ کیا ہے، باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کی ہے،
اور پھر ہمارا جو ڈیولپمنٹ اور نان ڈیولپمنٹ کے بجٹ کی جو کٹوتی کی ہے، میں منسٹر فنانس جاوید علی منوا سے گزارش کروں گا کہ ان 3 چیزوں کے اوپر اپنا بجٹ، ڈیولپمنٹ، نان ڈیولپمنٹ اور ہماری جو سبسڈی ہے اس کے پورے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو یہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ سے میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو نیشنل میڈیا میں اس حد تک اٹھا لیں کہ ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ یہاں ایان علی جب زرداری کے کیس کو لے کے گھر سے سپریم کورٹ آف پاکستان جاتی تھی، اس کے کپڑوں کی ڈریسنگ، جوتے اور سینڈل، وہ ساری کی ساری ایسی ڈسکشنز میں ہوتی تھی کہ پورے چینلز اس کو فوکس کرتے تھے، کوریج اس کو ملتی تھی۔ تو گلگت بلتستان کے حوالے سے نیشنل میڈیا میں اس حد تک کوریج نہیں ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں وفاقی حکومت کے اور گلگت بلتستان کی حکومت کے حوالے سے۔ ہماری گزارش ہوگی کہ گلگت بلتستان کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو آپ کے سامنے آج پیش ہو رہی ہے، تو یہ وفاقی حکومت کو ایٹ لیسٹ انہوں نے جو ہمارے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے، اس کو تمام نیشنل میڈیا میں اور تمام پرنٹ میڈیا جو نیشنل ہے اس میں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جس انداز میں وفاقی حکومت نے یہاں چارج سنبھالتے ہی گلگت بلتستان کے اوپر ایک ڈرون حملہ کیا ہے اور معاشی طور پہ گلگت بلتستان کو کمزور کرنے کی کمپلیٹ سازش جو کی گئی ہے وفاق کی طرف سے، میں جو بجٹ اہداف ہیں اور وہ جو بجٹ کے خد و خال ہیں گلگت بلتستان، آپ سب کے علم میں ہوگا کہ گلگت بلتستان وفاقی حکومت کی سنگل لائن گرانٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا بجٹ کنسالیڈیٹ ہوتا ہے۔ ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہم نے پچھلے سال حکومت سنبھالنے کے بعد جو گلگت بلتستان کی ضروریات، اگرچہ میں کہوں کہ ضروریات سے تو خیر کافی کم تھا، لیکن جو پاسٹ میں ریکرنگ سائٹ کے اوپر جو بجٹ ملتا تھا اس میں ہم نے 47% کا ریز کروا کے 47 ارب جو تھا وہ ہمارا ریکرنگ سائٹ کا بجٹ پچھلے سال ہم نے 2021-22 کا ریکرنگ سائٹ کا، اور گندم کی سبسڈی پہلے 6 ارب روپے گلگت بلتستان کو دی جاتی تھی اور اس کو 8 ارب کروانے میں ہم کامیاب ہوئے تھے۔ یہاں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جیسے منسٹر صاحب نے بتایا کہ گلگت بلتستان کے اندر جو کلٹیویبل لینڈ ہے وہ صرف 2% ہے، اور گلگت بلتستان کا جو عمومی جو جغرافیائی حیت ہے گلگت بلتستان کی، اس کو سمجھتے ہوئے گلگت بلتستان دفاعی اعتبار سے جتنا اہم ہے پورے ملک کے لیے، اس اعتبار سے، اور گلگت بلتستان آئینی طور پہ کانسٹیٹیوشنل لمبو میں جس طرح سے ہے، جو محرومی ہے آئینی، ان تمام جو خصوصیات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 70 کی دہائی سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو گندم کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، اور گندم کے اوپر سبسڈی کی کٹوتی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عوامی ریئیکشن جو ہے وہ آنا۔ یہاں آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت کی کابینہ کے ہم تمام اراکین وفاقی حکومت سے آج بھرپور انداز میں احتجاج کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، گندم کی سبسڈی کے اوپر جس بھی قسم کا قدغن، جس بھی قسم کا کٹ لگایا جائے گا، اس میں جو بھی عوامی رد عمل آئے گا اس میں ہم صف اول میں کھڑے رہیں گے، کیونکہ جس انداز میں وہاں کی ہماری جو انٹینس پاپولیشن ڈینسٹی ہے اس کے حساب سے ہمارے پاس زمینیں نہیں ہیں، ہمارے پاس گندم کی وہ وافر مقدار نہیں ہے، اور جو سکت ہے خریدار کی، عام آدمی کی، غریب آدمی کی، اس کے اوپر ڈرون حملہ کرنے والی حکومت کے لیے صرف مذمت ہی کی جا سکتی ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ عوامی رد عمل کی بھرپور حمایت کی جائے گی۔ ہمارا مطالبہ ہوگا وفاقی حکومت سے کہ اپنے اس جس بھی ناقابت اندیش دوست نے یہ مشورہ انہیں دیا ہے، گلگت بلتستان دفاعی اعتبار سے اور اسٹریٹجیکلی جتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے اندر گندم کی سبسڈی کے اوپر کٹوتی یقیناً کسی صورت منظور نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر ابھی ہم نے انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ جو ہے وہ ہمیں دے دی گئی ہے کہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر، گلگت بلتستان چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں پہ ڈیولپمنٹ سائیکل یقیناً وفاق کی دی ہوئی پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی کے اندر جو مہربانی ہوتی ہے وفاق کی، اس سے ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بھی تقریباً 50% کا کٹ لگا دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح ریکرنگ سائٹ کے اوپر 2 ارب روپے کا کٹ ہے، گندم سبسڈی پہ پورے 50% کا کٹ ہے، اور اس حوالے سے جو عوامی رد عمل ہوگا، گلگت بلتستان کی کیبنٹ کے یہ تمام وزراء عوام کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑے ہیں۔ جہاں تک بات ہے ڈیولپمنٹ سائٹ کی، ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر جو پی ایس ڈی پی کا اے پی سی سی کی ایک کوارڈینیشن فورم ہے،
1 جون کو اس کی ایک میٹنگ ہے، اس میں بلحاظ عہدہ وزیر خزانہ اور وزیر منصوبہ بندی و ترقیات گلگت بلتستان سے ہمیں بھی انویٹیشن ہے. ہم بھرپور انداز میں اس فورم کے اوپر بھی گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کسی بھی قسم کی رکاوٹ پہ بھرپور احتجاج کریں گے انشاءاللہ. اور ہم ابھی بھی وفاقی حکومت سے آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ اپنے جو فیصلے ہیں، جو ابھی آئی بی سی دی گئی ہے، ریکرنگ بجٹ کے اوپر آئی بی سی پچھلے سال سے کاٹ کے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 50% کا جو مختصراً کٹ ہے، اس کے علاوہ ایک قیاس جو بتایا جا رہا ہے، ابھی تک اس کو آفیشلی ٹرانسمٹ یا انفارم نہیں کیا گیا ہے، کہ جتنے پی ایس ڈی پی گلگت بلتستان میگا ڈیولپمنٹ پیکج کے جو پروجیکٹس تھے، جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے 370 ارب کا ایک جامع ترقیاتی پیکج دیا تھا، اس کے اندر دیے جانے والے جو پروجیکٹس ہیں، ابھی یہ افواہیں ہیں، ابھی ہمارے تک وہ خبریں فارملی ٹرانسمٹ نہیں ہوئی ہیں. یہ قیاس پایا جا رہا ہے کہ ان پروجیکٹس کو بھی گلگت بلتستان کی اپنی ریگولر اے ڈی پی سے ایگزیکیوٹ کرنے کی باتیں جو ہیں بازگشت ہے. یہ گھناؤنا مذاق ہوگا گلگت بلتستان کے ساتھ. 74 سالہ محرومیوں کے بعد ایک جامع ترقیاتی پیکج گلگت بلتستان کو دیا گیا تھا. اس کے اندر پہلی دفعہ پی ایس ڈی پی کے اندر جو ہمارا پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وفاق کی سطح پہ، اس میں گلگت بلتستان کو پہلی دفعہ ایک اچھا جو ہے خاطر خواہ حصہ ملنے جا رہا تھا. اب اگر یہ وفاقی حکومت اس کے اوپر بھی کٹ لگاتی ہے یا یہ غلطی کرتی ہے کہ اس کو گلگت بلتستان کے اپنے ریگولر اے ڈی پی سے ایگزیکیوٹ کرایا جائے، تو اس کا مطلب یہ جانا جائے گا، اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، گلگت بلتستان میں خوشحالی اور پرامن ماحول کے لیے جو ہے اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. گلگت بلتستان کا جس انداز کا جغرافیائی حیت ہے اور جس انداز میں گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے قربانیاں ہیں، پچھلے 74-75 سال سے ایک کانسٹیٹیوشنل لیمبو میں رہنے کے باوجود، ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے کے باوجود، ہم جو ہیں وہ گلگت بلتستان پاکستان کے ساتھ جس انداز میں وفاقی حکومت سے جو تقاضے کیے جانے چاہیے تھے وہ تقاضے کیے جاتے رہے. لیکن گلگت بلتستان کی طرف ہم نے پچھلے 1-1.5 سال کے اندر، جب سے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو یہ چیزیں میچور ہوتی ہوئی نظر آئیں. ہاں، ایک طرح سے اگر اس ترقی کے سفر کے اندر تھوڑی رکاوٹیں آئیں، سست روی رہی، تو اس کو یقیناً ہم اپنے طور پہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کسی ایک بندے کی، کسی ایک کی غلطی کی سزا جو ہے وہ پورے خطے کو نہیں دی جانی چاہیے. یہاں پہ صرف اس بات پہ کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ابھی وہاں پہ وزراء پی ٹی آئی کے ہیں، کابینہ پی ٹی آئی کی ہیں، اگر اس قسم کی ونڈکٹیو جو اپروچ رکھی جائے گی بجٹ کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، بجٹ کی فراہمی کے حوالے سے، تو اس کو گلگت بلتستان دشمنی تصور کی جائے گی. اور اس کے لیے جو بھی عوامی رد عمل اٹھے گا، گلگت بلتستان کی پوری حکومت، گلگت بلتستان کے تمام سیاسی اکابرین ان تمام چیزوں سے بالا طاق کہ ان کا تعلق کس جماعت سے ہے. یہاں پہ ہماری گزارش ہمارے ان اپوزیشن کے جو اتحادی جماعتیں جن کی وفاق میں حکومت ہے، ان کے اکابرین سے بھی ہم یہ آپ کے توسط سے جو ہے یہ گلہ بھی کریں گے، گزارش بھی کریں گے کہ یار گلگت بلتستان سانجہ ہے ہم سب کا، گلگت بلتستان ہم سب کے لیے ہے. اور اس گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے لیے وفاق سے جس قسم کی بجٹ کٹوتی کی جا رہی ہے، یہ کسی پارٹی کی لنچ سے مت دیکھیں، پارٹی کے نظر سے اس کو مت دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں غربت پھیلانے کی، گلگت بلتستان میں تعمیر و ترقی روکنے کی، گلگت بلتستان کے لوگوں کو سیدھا بھوکا مارنے کی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے. ہمارے لیے یقیناً گلگت بلتستان سب سے مقدم ہے، گلگت بلتستان سب سے اہم ہے، اور گلگت بلتستان کا انٹیگریشن وتھ پاکستان سب سے اہم ہے. تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ دوستوں کے سامنے آپ کے توسط سے وفاقی حکومت کو یہ متنبع کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں عوامی ری ایکشن کا بھرپور ساتھ دیا جائے گا، اور اس عوامی ری ایکشن کو روڈ پہ نکالنے سے پہلے آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں. اگر آپ ان کا بجٹ، ہمارا بجٹ اس دفعہ بڑھا نہیں سکتے ہیں، تو کم از کم وہ بجٹ ریٹین رکھیں جو پچھلے سال جو ہے گلگت بلتستان کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا تھا. یقیناً فیڈرل کے اندر بھی فائنینشیل کرنچ ہے، اکنامک کرنچ ہے، لیکن گلگت بلتستان کی جو اہمیت
اہمیت ہے اسٹریٹجیکلی، گلگت بلتستان کی جو ضروریات ہیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کی بنیادی ضروریات ابھی جو ہے وہ پنپنا شروع ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر خدا را گلگت بلتستان کے اوپر ظلم اور یہ جس انداز میں وفاقی حکومت اپنے پنجے گاڑنا چاہتی ہے اور جس انداز میں معاشی استحصال کرنا چاہتی ہے، یہ متنبع کرتے ہیں وفاقی حکومت کو کہ اس سے گریزاں رہیں۔ NFC کے بنیادی اسپرٹ کے اندر ہم چونکہ فیڈریٹنگ یونٹ تو ہیں اور NFC کے اندر شامل نہیں ہیں، اگر اس فارمولے کی روح سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو شیئر باقی فیڈریٹنگ یونٹس کو ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ایک سال میں ملتا ہے تو اس کی کٹوتی جو ہے وہ اگلے سال میں نہیں ہوتی۔ آئین کا آرٹیکل 160 بڑا کلیئرلی یہ بتاتا ہے، اگرچہ ہم ڈائریکٹلی NFC میں نہیں ہیں لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لے گی۔ یہ تین چیزیں گلگت بلتستان کا معاشی استحصال انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے، اور اس معاشی استحصال کے خلاف گلگت بلتستان کی پوری عوام جو ہے اپنی صوبائی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومت اپنی عوام کے ساتھ، روڈ پہ نکلنا ہو تو روڈ پہ نکلیں گے، احتجاج کرنا ہو تو احتجاج کریں گے۔ پھر گزارش کروں کہ سستی ہو سکتی ہے، سست روی ہو سکتی ہے، لیکن ان چیزوں کی سزا گلگت بلتستان کی عوام کو نہ دیا جائے۔ جو ایشوز ہیں نا جو آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں، اس کے لیے پورا گلگت بلتستان ایک پیج کے اوپر ہے، تو اسپیسیفک ایشو کے اوپر ہم بات ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ گاڑی کو کچے رستے کی طرف آپ دھکیلنے کی کوشش نہ کریں۔ موٹر وے کے اوپر یہی بات ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں اس پہ پوری گلگت بلتستان کی کابینہ ہو، عوام ہو، ساری کی ساری ایک پیج کی۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ جو خطہ ہے اس خطے کی اہمیت کو مد نظر رکھا جائے۔ سست روی ہو سکتی ہے معاملات کے اندر، کسی ایک کی غلطی کی سزا جو ہے وہ خطے کو نہیں دی جاتی۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ سرنڈر، انشاءاللہ یہ بجٹ سرنڈر نہیں ہوگا، ہم اس پروسیس کو تیز کرنے کی طرف ہماری پوری کوششیں ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی اوورآل باقی صوبوں کا جس طرح سے ڈیولپمنٹ PSDP کے اندر شیئر ہے، گلگت بلتستان اپنے مخصوص جو جغرافیائی حالات ہیں اور جو دفاعی اہمیت ہے اس کے حساب سے کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ اس کو پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے، پچھلے سال کے بجٹ میں خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔ یہ جو انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ دی گئی ہے اور جس انداز میں گندم کی کٹوتی کی گئی ہے، یہ ایک طرح سے مترادف ہے کہ آپ گلگت بلتستان کی شیئر رگ کو کاٹیں۔ تو ایک سال یا اس عرصے کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کی سزا خطے کو نہ دی جائے۔ خطے کے لیے آپ جو ہے اپنا جو ریٹین کریں، اپنا جو ڈیولپمنٹ سائیکل ہے اس کے لیے جتنی رقم درکار ہے وہ، اور اس بات کے اوپر جو عوامی ایشوز کے اوپر ہے، ہم باقی کی تو نہیں، گلگت بلتستان کی پوری عوام، گلگت بلتستان کی پوری کابینہ حکومت ایک پیج پہ۔ کا بڑا ریلیونٹ سوال ہے جی۔ 13 مئی کو فیڈرل منسٹر فائنانس نے ایک کمیونیکیٹ کیا تمام صوبائی وزرائے خزانہ کے ساتھ 16 مئی کی ایک میٹنگ کا۔ ہم نے انڈورس کیا اس کو ہم نے نوٹ کیا، ہم نے 16 مئی کو ہم یہاں لے آئے۔ پوسٹپونڈ ہوئی میٹنگ اور ہم ابھی تک فیڈرل فائنانس کی طرف سے اس میٹنگ کے انتظار میں تھے، اور اس میٹنگ کے انتظار میں رہتے رہتے انڈیکیٹو بجٹ سیلنگ جو ہے وہ ہمیں کمیونیکیٹ ہو گئی۔ تو اس سے بڑی کیا مثال مل سکتی ہے آپ کو؟ ہم تو توقع رکھ رہے تھے کہ فیڈرل فائنانس جو ہے اس میٹنگ کو جو پوسٹپونڈ ہوئی تھی اس میٹنگ کو دوبارہ رکھتے۔ ہماری ڈیمانڈ میں آپ کو بتاؤں کہ ریکرنگ سائٹ کے اوپر ہم نے 68 ارب کی ڈیمانڈ فلوٹ کی تھی، جس میں سے ہمیں 45 ارب وہ بتا رہے۔ ہم نے ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر 30 ارب کی ڈیمانڈ فلوٹ کی تھی اور ہمیں دیا جا رہا 10 ارب روپے۔ پچھلے سال 20 ارب روپے ہمیں PSDP کی مد میں ملے تھے، اس دفعہ 10 ارب روپے، یعنی دونوں طرف سے یہ کٹوتیاں کی جا رہی ہیں۔ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہمیں کمیونیکیٹ ہوا تو ہمیں بھی یقیناً بحیثیت صوبائی حکومت خوشی ہوئی کہ ہم یہاں جاتے ہیں۔ ہم نے اس میٹنگ میں شمولیت کی حامی بھری، ہمارے جو میرے سٹاف نے کمیونیکیٹ کیا کہ ہم میٹنگ اٹینڈ کریں گے۔ اس کے بعد میٹنگ دوبارہ نہیں بلائی گئی، تو ہم جو ہے بڑی مجبوری میں آپ کے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ سب سے بڑا عوامی ایشو ہے اور اس پہ تمام پارٹی لائن سے ہٹ کے تمام پارٹیاں، عمران خان کا بنیادی نظریہ جو ہے وہ غلطی کے خلاف آواز اٹھانا ہے، اور اس بنیادی نظریے کے توسط سے جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ بھرپور عوامی احتجاج کریں گے اگر نظر ثانی نہیں ہوگی۔